اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے، ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے۔ اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا، اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا۔ ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں، یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم۔ نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی۔ اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت بولو، یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے نا، آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ۔ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے، مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، وہی ان کا ہیڈک ہے، آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ۔ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا۔ تو ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے، وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے، یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل۔ اس نے یہ کیوں کر لیا۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی، اللہ کی قدرت دوبارہ شادی، دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی، اب آرام سے بیٹھو۔ اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے۔ اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ پھر میں نہ مر جاؤں، تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو، 3 دفعہ نہ ہو۔ یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی نے، ابے چھوڑو چٹکلوں کو، ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں۔ آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے، درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے۔ اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے، آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا، خلا کی صورت میں لے سکتے ہو مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے، تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی، اس کی مرضی چلے گی۔ اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی، طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا، میں کیسے دوبارہ؟ یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو۔ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو۔ لڑے بھی وہ خود تھے، اب جڑ بھی خود رہے ہیں، نہیں آ رہی بات؟ اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، سسر صاحب بنا لیتے ہیں، میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا۔ بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے جس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا، میں اصول کا پکا، بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے، لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔
اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو, اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا من رأى على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا, چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے, نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتا ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے, اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو, لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بس ٹھیک ہے انگوٹھا, انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے. تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی. ہاں, لچک پیدا کرنا میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا ہے نا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے, اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچھلی اٹھائی, تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو. بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب, یہ گھر کیا کیسے چلے گا, یہ رشتہ جوڑا رہے گا.
اگر آپ نے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے، اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا؟ پکوڑے تو کھا لو گے آپ، لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک، کامیاب آدمی وہ. ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو، ملنے دو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملیں کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ملتے پھر وہی ٹینشنیں شروع کر دیں. اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے. لیکن یہ ایک یا دو طلاقوں کے بعد ہے، 3 طلاق کے بعد نہیں مل سکتے جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ ہو جائے اس کا. تو خیر قرآن مجید میں اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. 100 روپے میں حور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ 5 کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں 70 حوریں ملیں گی، آدمی کہتا ہے مولوی صاحب 70 کیا 70,000 بھی ہو نا، 5 کروڑ کی رقم میں داؤ پہ لگانے، نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ چوڑے میں آ جائیں گے. 5 کروڑ یہاں والی جو ہے وہ بھاگ جائے گی ہماری جو اپنی حور ہے. جب سارے پیسے اس کو پتا چلیں گے نا حور کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس نے، تو یہاں والی کیا ہوگی؟ وہ بھاگ جائے گی. بڑی قربانی انسان ناممکن ہے جب تک اپنی آنکھوں سے یہی منظر 70 حوریں لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہے 5 کروڑ روپے دے اور یہ 70 حوریں لے جا، پھر گن پوائنٹ پہ نا لوگوں سے چھین کے 5 کروڑ روپے کا انتظام کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب میں اس سوال کو دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اگر یہ آپشن ہوتا کہ میں اسلام کو خدا نخواستہ چھوڑ دیتا تو اسلام مجھے یہ آپشن دے نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے آخرت میں تمہارا کیا ہوگا؟ بے تحاشا نقصان. بلکہ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی موقع ملے اللہ کے راہ میں لڑنے کا اور جہاد تم پہ فرض ہو جائے تو جان بھی دینی پڑی تو آپ کو جان دینی پڑے گی. غزوہ تبوک میں ہوا نا جہاد فرض عین ہوا، بہت سارے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں. غزوہ احد میں قربانیاں تھیں، غزوہ بدر میں ان کی قربانیاں، پھر فتح مکہ میں وہ شریک تھے، غزوہ خندق میں انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوک پیاس برداشت کی، اپنے گھروں کو قربان کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے باپ بھی احد میں شہید ہو گئے، میرا بھائی بھی احد میں شہید ہو گیا، گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بتاؤ میرے پاس اگر کوئی آتا، میں کہتا یار اس آدمی نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ باپ بھی شہید کروا دیا، بھائی بھی، اور گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں بے تحاشا چندے کا اعلان کرتا کہ نہیں کرتا کہ یار یہ تو میرا خاص وفادار آدمی ہے. نبی نے اعلان نہیں کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ من یستعفف یعفہ اللہ. جو اپنے دامن کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پاک رکھنا چاہتا ہے نا، چاہتا ہے اللہ بھی ہمیشہ اس کے دامن کو مخلوق سے پاک. ہاتھ کس کے ساتھ سامنے پھیلا رہا ہے؟ پیغمبر کے. لیکن پیغمبر اپنے آپ کو بھی مخلوق کی فہرست میں لا رہے ہیں، خالق کی فہرست میں نہیں لا. پیغمبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی تو مخلوق ہوں. اچھا جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کو نبی نے چندہ کر کے دیا، جن کا خیال تھا نا کہ یہ پکے ایمان والے، ان کو نہیں دیا، حالانکہ وہ تو زیادہ اپنے ہیں. جو اپنے تھے ان کو پیسے دینے سے منع کر دیا. نہیں بھائی ان کی عادت خراب نہیں ہونی چاہیے. نبی سے بھی نہ مانگے کبھی، اور صراحتاً منع نہیں کیا کہ مت مانگو، اشارے سے منع کیا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ. جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے. پاک دامنی کا کیا مطلب؟ دامن رسوا نہ ہو. پاک دامنی زنا سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ زنا کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے. پاک دامنی بھیک سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ مانگنے سے بھی انسان کی عزت چلی جاتی ہے. اگر عزت ہو، کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو صبح شام مانگتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی عزت نہیں جا رہی ہماری. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا، آیا کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کہ میری عزت نہیں ہے. میں نے کہا اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ کہنا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا اس محلے میں کہ میری اگر عزت ہوتی نا تو آج میں بہت بے عزت ہو جاتا. تو کہہ رہا شکر ہے میری پہلے سے سرے سے کوئی عزت تھی نہیں. تو ہمیشہ بے عزتی عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے، جو بے عزت ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو بھیک مانگنے سے عزت جاتی ہے ان لوگوں کی جن کی پہلے سے سوسائٹی میں کوئی عزت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستعفف. جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے،
یعنی اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اللہ بھی اس کی عزت بچاتے ہیں. کیا مطلب؟ اسے بھیک کے داغ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے, غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں. تھوڑا صبر کر لیا جائے نا, پیٹ کاٹ لیا جائے, بھائی کسی سے مانگنا نہیں ہے, تو اللہ پھر مدد کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس نے نہیں ہاتھ پھیلایا نا, اب میں اس کو لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا, لیکن صبر کرنا پڑے گا. اور پھر دوسری بات نبی نے فرمائی وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس عزت بچانے کے لیے تو بہت صبر کرنا پڑے گا. 10 سال کا بچہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا, جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا, ماں اکیلی گھر میں ہے, وہ کیا کہے گی بھائی ہم نے اپنے خاندان کے سارے لوگ تو لٹا دیے, اب ہم فاقے کیسے برداشت کریں. تو ٹھیک ہے عزت اہم چیز ہے, صبر کتنا کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن نبی نے اگلی جملے میں یہ بتا دیا من یتصبر, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا, یصبرہ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتے ہیں. یہ صبر بھی کس سے مانگو, خالی پیسے نہیں اللہ سے مانگنے. غربت اور مہنگائی میں جو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن کو ختم کرنا بھی کس سے مانگنا ہے, اللہ سے. اللہ مجھے اس پہ صبر دے, تو اللہ صبر دے دیتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, اتنی بڑی قربانی, باپ شہید, بیٹا شہید, اور گھر میں فاقے, اور نبی نے بھی, حالانکہ نبی چندہ کر کے دے سکتے تھے, دوسروں کو بھی تو دے رہے تھے نا, جبکہ یہ امید ہو کہ میری مدد بھی کر سکتے ہیں, خالی ہاتھ واپس بھیج دیا. ایسے میں اگلی جنگ کے لیے اگر نبی بلائیں تو جس کا ایمان ایسا ہو جیسا ہمارا 500 والا, کہ 500 میں ٹرائل بیسس پہ آپ ایک ہور کا رسک لے سکتے ہیں, تو اگر ایسا ایمان ہوتا اگلی جنگ میں شرکت کرتے. بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ہر جنگوں میں نبی کا ہمیشہ ساتھ دی. بدر میں علوم نبوت جو ہے نا, یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے. کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے. یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے, کلی کی, غرارے کیے, ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا, پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا, اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے, پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے, سکھانے پڑیں گے آپ کو, ٹائم لگے گا, اس میں سردی ہے, بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے, تو آسان, یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو, ٹینشن میں تو سر کے بارے میں کب وہ مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا. اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں, اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی. کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا, کوئی کام. اور پھر نبی جب صفیں سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے. کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو, کہیں پیچھے نہ ہو, بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے. اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت, ایک حسن ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں, وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے, خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا, کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں. عربی تو ایسی زبان ہے, گالیاں بھی دے رہا ہوں نا, لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی, تو جا کے چوم رہا تھا, کہیں لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے, بیت الخلا یہاں. وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو, واللہ انت, اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ. تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی کہ میرے لیے بھی دعا کرنا ہے یار, آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں. زبان میں لذت ہے, چاشنی ہے. آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں کیا خوبصورت, اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے. وہ اردو, پشتو, پنجابی میں نہیں ہو سکتی, وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی. ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی. آپ دوسری زبانوں کو اٹھا, ہندو کی دیکھ لو, وہ چاشنی وہ لذت نہیں ملے گی آپ کسی بھی زبان میں نہیں ہے. قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے,
سورہ مریم دیکھو، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اس کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی داڑھی، جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے. میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا، ہم نے نکال دیا، پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں. گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں، وہ عربی کا خطبہ، تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی مزہ. اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے، موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے، اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے. تو خطبہ ہے کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو. کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا، ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے، ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے، رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ. قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے، رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی، کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار، اس میں کیا لذت ہے. یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے، اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو، وہ اس سے زیادہ خوبصورت. کیسے پیارے احکام دیے قرآن نے. وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو، نماز کا، زکوٰۃ کا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے، الفاظ بھی پیارے، ورڈنگ بھی پیاری، ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا. کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں، کوئی بےہودہ لفظ نہیں ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن. کیا ہے زبردست. تبھی تو وہ حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے. جو نبی نے جس پہ قرآن نازل اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مردار انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. یعنی حکام بھی پیارے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز جو ابتدا ہوگی الحمدللہ رب العالمین. کیسا پیارا لفظ ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ملحدین کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو خدا کا انکار کرتے ہیں. ارے ہم انکار نہیں، ہم تو مانتے بھی ہیں، اور صرف خالی پیلی زبان سے نہیں مانتے، اپنی میٹھی ترین نیند کو قربان کر کے. وہ جو مؤذن جو بیچارہ 5000 10,000 تنخواہ لے کے حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں نا، دو بڑے بڑے تھانے دار بھی بعض دفعہ بلاتا ہے نا ایس ایچ او، پبلک نہیں جاتی کہ بھئی آپ کو ایس ایچ او نے بلایا تو آپ چونکہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا. ایس ایچ او کہتا ہے کیوں نہیں آ رہا؟ کہتا ہے ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں. کہہ رہے بس وہیں رہو، میں خود ہی آ جاتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. ہر فنٹر سے بڑا بھی کوئی فنٹر ہے نا دنیا میں. لیکن ایک گاؤں دیہات کا مؤذن، پھٹی پرانی چپل، وہ مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، اور اس کی دعوت پر ڈاکٹر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر آرمی کے آفیسر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر جو ہے وہ انجینئر بڑے بڑے وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ بادشاہ بھی لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ دعوت اس کی نہیں ہے. یہ بیچارہ غریب ہمیں اگر بلائے تو ہم تو پولیس کے کہنے پہ نہیں جاتے، اس کے کہنے پہ کیوں جائیں گے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی، یہ خدا کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے. تو ملحد تو اللہ کو لغت سے ہی نکالا ہوا ہے، اور نمازی نے ایسا ڈکشنری میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنی میٹھی ترین نیند ایک عام گنوار دیہاتی کی دعوت کی آواز سن کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے. اور پھر سردیوں میں وضو کرنا کتنی ٹینشن کا کام ہے. غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے، اور وہ ساری تیاری کر کے پراپر طریقے سے. دیکھو آفس جانا آسان ہے، آپ کپڑے پہنو، اوپر سے استری کرو، اندر سے کوئی تھوڑی جھانک کے دیکھے گا باس کے اندر سے بغلیں صاف ہیں بھی کہ نہیں ہے بھائی، اندر سے تھوڑی کوئی چیک کرتا ہے. لہذا آفس تیار ہو کے جانا، شادی میں دولہا بن کے جانا بھی بہت آسان ہے. ڈیٹول سے اپنا منہ یوں 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 کرو، تیزاب تھوڑا سا چھڑکو، بالکل جراثیم صاف، اور یوں چڑھاؤ، پہنچ جاؤ. لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ دولہا بڑا چمک رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا نا 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 نا، اوپر سے نہیں، اندر سے صاف. اوپر سے بھی ہونا ہے، پہلے اندر سے. بال بڑھ گئے ہیں، نماز مکروہ ہوگی. دانت گندے ہیں، نماز مکروہ ہوگی. پیاز کی بو آ رہی ہے، نماز مکروہ ہوگی. اس بو کو ختم کرو. گٹکے نسوار کی بو آ رہی ہے، ختم، اس کو ختم کرو پہلے. پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا آپ کا. نجاست پھیل گئی ہے، اس کو کپڑوں سے دھو، اپنے ازار کو پاک کرو. حالانکہ بھائی نہ بدبو آ رہی ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ آپ کے کپڑوں پہ چونکہ پیشاب لگا ہوا ہے، پبلک تو نہیں دیکھ رہی، نہ بو آ رہی ہے، کپڑے گندے ہیں، اس کو صاف کرو. تبھی تو نمازی بیٹھا ہوتا ہے واش روم میں شلواریں کندھوں پہ لٹکا کے رگڑ رہے ہوتے ہیں. جو وہمی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ کیا مسئلہ ہے انگریزوں کی طرح ہم بھی جائیں واش روم میں
ایک جناب پیشاب کیا اور نکلے. گورے تو میں نے تو دیکھا ہے, باہر ملکوں میں گیا ہوں, گورے تھوڑی اتنی ٹینشن کے بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کب قطرے آنا ختم ہوں گے پھر ہم استنجا کر کے باہر نکلیں گے. گورا کیا کرتا ہے, جایا کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کیا, چھینٹیں پڑوسیوں پہ پڑ رہی, ویسے اتنے صاف نیٹ کلین گورے جو ہے نا, ویسے آپ دیکھو ایسے ہر چیز, وہ انہوں نے تو باقاعدہ ان کے یہاں تو وہ ہوتے ہیں جراثیم مارنے والے کیمیکل ہوتے ہیں, اس سے وہ ہاتھ صاف کر کے پھر کھاتے ہیں. ایک طرف اتنی صفائی ہے, لیکن جب واش روم جائیں گے 6 مہینے ہو گئے پانی کا استعمال کسی قسم کے واش روم میں نہیں ہو رہا. یعنی ایک تو چھوٹا واش روم ہوتا ہے, ایک بڑا واش روم ہوتا ہے. دیر آر 2 types آف واش رومس. میں سمجھتا تھا چھوٹے واش روم میں نہیں استعمال ہوتا, پتا چلا کہ بڑے واش روم میں بھی پانی کا استعمال نہیں, وہ بھی ٹیشو سے چل رہا ہے حساب کتاب. اللہ نے کہا نا 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 نا, یہ دنیا نہیں دیکھ رہی, میرے سامنے آؤ گے نا تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے آنا ہے. تبھی واش روم میں انسان ٹائم لگاتا ہے, بھائی پیشاب کے قطرے ختم ہو جائیں پھر استنجا کروں گا, ورنہ لباس کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. وہی قضائے حاجت لگی ہوئی ہے, اس کو پہلے صاف. ہمارے نبی جب صبح غسل کرتے تو پہلے جہاں جہاں گندگی لگی ہے نا, نجاست, اس کو صاف کرتے, اس کے بعد وضو کرتے, پھر آپ غسل کرتے. تو پہلے گندگی کو صاف کرنا ہے. استنجا کا لفظ ہی نہیں ہے گوروں کی لغت میں, یہ لفظ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں. تو اس طرح سے انسان اتنا تو آفس جانا بھی نمازی کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے میں بڑی تکلف سے کام لینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی اور اللہ تعالیٰ نے آخرت دار الجزا بنائی کہ بدلہ کہاں ملے گا, آخرت میں ملے گا. انسان کیا کرتا ہے, اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا جو دار الجزا ہے, جہاں ریزلٹ اناؤنس ہوگا, اس کو پسے پوش ڈال دیتا ہے, اور وہ دنیا جو دار العمل تھی اس میں مزے اور عیش کی تلاش میں لگ جاتا ہے. یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے, اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی نقد سزا انسان کو یہ ملتی ہے کہ جس دنیا میں وہ سکون کی تلاش میں, عیش کی تلاش میں آخرت کو بھولتا ہے, اللہ اسے اس دنیا میں بھی سکون نہیں دیتے, نہ یہاں کا رہا اور نہ وہاں کا رہا. کہتے ہیں نا, کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. سکون اور اطمینان اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو آخرت کے متلاشی ہیں, جو آخرت میں سکون چاہتے ہیں. ان کو غریبی میں دنیا میں بھی مل جاتا ہے. یہ غریبی سسٹم صرف ہوٹلوں میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاں بھی ہے غریبی سسٹم. اب 2 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری تو اس سے ہماری طبیعتوں میں سکون پیدا ہوگا, ڈپریشن ختم ہوگی, ہماری زندگی مزے کی گزرے گی. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے, بہت بڑی بھول ہوتی ہے. انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے. انسان بہت ذہین ہے, جانور ذہین نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کو قیاس کرتے ہیں جانوروں کی زندگی پر. آپ نے گائے پالی, بکری پالی, کوئی بھی جانور پالا, بلی پالی, لوگ کتے بھی پال رہے ہیں, تو ہر وقت اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے وہ خوش رہے گا, اس کی خواہش پوری کریں گے وہ خوش رہے گا. جب اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے, ضرورت پوری نہیں کریں گے, وہ آئے گا ٹینشن میں. یہاں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے گھر میں بلی پالی ہے, اسے ٹائم پہ کھانا نہ ملے, اسے یہ نہ ملے, اسے وہ نہ ملے, تو وہ پریشان ہو جاتی ہے. تو مجھے بھی ساری چیزیں چاہیے دنیا میں, مجھے بھی کیا چاہیے, اس لیے میں بھی پریشان نہیں ہوں گا جب ساری چیزیں مل جائیں گی. اسے یہ نہیں پتا کہ سکون کا تعلق, بہت زیادہ تعلق انسان کی نفسیات سے ہے, اور جانور کی نفسیات میں اور انسان کی نفسیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دونوں کی جو فزیکل ایک اسٹرکچر ہے نا, اس میں فرق نہیں ہے. فزیکل اسٹرکچر تو جانور, انسان کا, بلی کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, انسان کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں. آنکھ کے دیکھنے کا پروسیس انسان کا بھی وہی ہے جو کتے اور بولنے بلی کا. سننے کا, سونگنے کا, کھانے کا, وہ سارا سیم پروسیس ہے. کوئی ڈاکٹر کہے گا نہیں سیم نہیں ہے. بھائی سیم کا مطلب یہ ہے کہ کھاتے تو وہ بھی ہے نا, ہم بھی کھاتے ہیں, تھوڑا آنتوں کا سیٹنگ کا فرق ہوگا, لیکن اس فرق کی وجہ سے جو ریزلٹ ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا نا. تو اصل جو انسان اور جانوروں کا فرق ہے نا, وہ ہے نفسیات کا, وہ ہے دماغ کا. کتنا آپ لوگ کے لیے میں نے آسان کر دیا لیکچر کے. دماغ بولتا ہوں تو دماغ کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہو.
اب ایسا نہ ہو کہ دماغ بول رہا ہوں تو شاید اس سے گھٹنا مراد ہے. تو فرق کس کا ہے؟ نفسیات کا. انسان بے انتہا ذہین ہے. اسے خوش رکھنے کے وہ فارمولے نہیں ہیں جو جانوروں کو خوش رکھنے کے ہیں. جانور کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ خواہش مزید خواہشات جنم نہیں دیتی. انسان عادی ہو جاتا ہے. جس لائف اسٹائل میں کچھ دن گزارے گا اس کا تھوڑے دنوں میں عادی. اب اس کو سکون اور مزے کے لیے اس سے اوپر کی چیز چاہیے. اس چیز میں اس کو سکون بولو نہیں ملے گا. اب اوپر کی چیز چاہیے. لہذا دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ کیا کرتے ہیں بھائی، سکون اطمینان کے لیے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان سے ٹینشن برداشت نہیں ہوتی. یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جو دل چاہے کھا لو، جیسا چاہے جہاں چاہے رہ لو. وہ اپنی خواہشات کو محدود نہیں کرتے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکون کا طریقہ بتایا وہ خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا خواہشات کو. اچھا، اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی کوئی خواہش ہی پوری نہ کرو. بعض مذہبوں نے ایسا کیا نا کہ خواہشات، کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو، بس اٹھ پٹانگ زندگی گزارو. آپ اسلام نے کیا کیا بھائی؟ اعتدال بتایا. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے، کچھ خواہشات آخرت کے لیے چھوڑ دینی ہے، اور کچھ خواہشات آپشنل ہیں. پوری کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا. آپ کا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کھاتا پیتا رہوں، اللہ کہتے ہیں نہیں، روزے زیادہ سے زیادہ رکھو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا کہ جتنے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو. تو روزہ کھانے سے خواہش پوری ہوتی ہے یا روزہ رکھنے سے؟ کھانے سے پوری ہوتی ہے نا. لیکن نفس اور انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ رکھوں. آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس مزے کی زندگی گزرتی رہے، ہر وقت کھاؤ پیو موج مستی. اس کی وجہ سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے ٹینشن بڑھنا شروع ہوتی ہے. ایک لذت حاصل کر لی، پھر چاہتا ہے آگے جاؤں، پھر اس سے آگے جاؤں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے لذتوں اور خواہشات کی دلدل میں پھنستا ہے، باڈی ساتھ دینا ختم کرتی رہتی. وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. وسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں، جسم میں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے. اکثر میں مثال دیتا ہوں، جب بادام تھے، جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں بادام کھانے کے لیے تو چبانے کے لیے دانت ساتھ چھوڑ دیتے. یہ انسان کی حالت ہے. لہذا آہستہ آہستہ پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن کی طرف. ہم نے بڑے بڑے غریب لوگ فٹ پاتھوں پہ سونے والے خوش دیکھے ہیں، بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں گدوں پہ سونے والے ٹینشن میں دیکھے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یاد رکھیں، یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، صرف ہماری آخرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے. ابھی کچھ باؤنڈری کھینچ لیں، اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اس باؤنڈری کے اندر کہ میں اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، تو اللہ دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سکون دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ واقعہ بیان کیا، اسی وجہ سے کہ بے پناہ وسائل تھے داؤد علیہ السلام کے پاس. میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بہت تذکرہ کیا ہے، حالانکہ سارے پیغمبر عبادت گزار ہوتے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن زیادہ تر تذکرہ کس کی عبادت کا آ رہا ہے قرآن میں؟ داؤد. ذکر بھی ان کا، تلاوت بھی ان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت، حکومت، عزت، شہرت یہ دوسروں سے زیادہ دی تھی. عزت تو سارے پیغمبروں کو ملی، قوم کی بات ہو رہی ہے کہ مالی لحاظ سے جو عزت ہوتی ہے. ایسے میں انسان اس مال و دولت میں آ کے
اللہ کو بھول جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے داؤد سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہم نے آپ کو یہ وسائل دیے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا ہے، زرہیں بنا رہے ہیں، جنگی ٹوپیاں بنا رہے ہیں. اتنی بڑی حکومت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی، پرندوں کی بولیاں سکھا دی اور جنگی کمانڈر. ان سب باتوں کے باوجود داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز کی بھی فضیلت اور داؤد علیہ السلام کے روزے کی بھی فضیلت. سب سے بہترین روزہ کس کا روزہ حدیث میں آتا ہے؟ داؤد کا. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید داؤد علیہ السلام ایسا روزہ رکھتے تھے کہ افطاری کوئی خاص ڈش سے کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے روزے کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا؟ نا. اللہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے گزاری، ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا. پوری لائف اس طرح گزاری. آج کوئی مالدار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ ابے پیسہ کس بات کا جب روزے ہی رکھنے. لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، جو بالکل ہی ملحد کہ روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. ان کے پاس تو کھانے کو بہت تھا. رات کے بھی داؤد علیہ السلام نے 3 حصے کیے ہوئے تھے، اس میں عبادت، اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادت، ذکر اتنے اخلاص اور اتنے درد کے ساتھ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، جب اللہ کو یاد کرتے یا جبال اوبی معه والطیر. داؤد علیہ السلام کے لا الہ الا اللہ میں اور ہمارے لا الہ الا اللہ میں بہت فرق. قرآن کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، پرندے سر پہ جمع ہو جاتے غول کے غول بنا کے. آج ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ بھی ختم. ذکر ونس اپون اے ٹائم بزرگوں کے ہاتھ میں تسبیحات نظر آیا کرتی تھی، اب وہ تسبیح بھی ہمارے کلچر سے بول لو نا شارٹ. خواتین کے سروں سے دوپٹہ شارٹ ہوا، پہلے سروں سے شارٹ ہوا، پھر مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. اب دوپٹے کے نام پہ کچھ مذاق ٹائپ کی چیزیں مل رہی. دوپٹے کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سر چھپ جائے. وہ اتنے باریک دوپٹے آ رہے ہیں کہ وہ فیشن ہے. وہ کیا ہے؟ تو دوپٹہ شارٹ ہوا، تسبیح بھی کیا ہو گئی؟ بولو شارٹ. ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہے. رمضان میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، لوگ صبح فجر کے بعد عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے. اب وہ بھی گیا. روزہ گزارنے کے لیے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سکون زندگیوں میں نہیں آئے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، لحن داؤد مشہور ہے، بہت خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی. اور داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی، وفصل الخطاب، اسپیکنگ پاور، بولنے کا بہترین ملکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو. جب تقریر کرتے لوگوں کے دل لرز جاتے تھے. لیکن عبادت کتنی کر رہے ہیں. زکریا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ہم نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر آپ کے اولاد نہیں. قرآن کہتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے، اے اللہ اشتعل الرأس شیبان، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں. اپنا بڑھاپا پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا. وامرأتی عاقر، میری بیوی کیا ہے؟ بانج بھی اور بوڑھی بھی. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، اے اللہ میں تیری پکار سے نا امید نہیں ہوں، مجھے اولاد چاہیے. کیوں چاہیے بھائی؟ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو دنیا سے جانے والے ہو، اس عمر میں بچے پالو گے؟ لوگ کہتے ہیں نا، شرم نہیں آتی 50 سال 60 سال میں شادی کرتے ہوئے بچے پالو گے اس عمر میں؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کریں گے تو کہیں گے، ابھی تھوڑی کہیں گے. آپ کون سا کر رہے ہیں؟ اور جو خوراکیں چل رہی ہیں ان میں 60 سال میں یہ حماقت بھی بول لو نا نہیں کریں. جس ٹائپ کی پکوڑے اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں نا، اس میں تو 40 سال میں پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں شادی سے پہلے. تو داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا سر سفید ہو گیا،
اور بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی زکریا علیہ السلام کو. جب خوشخبری سنائی ہے تو پھر کہہ رہے میرے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی کیا ہے، بانجھ ہے. بعض دفعہ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے، جب قبول ہوتی ہے تو اس کو خود حیرانگی ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. زکریا اور اس کی زوجہ، ان کو ہم بڑھاپے میں اولاد دے رہے ہیں جب اولاد کا امکان نہیں ہے. کیوں دے رہے ہیں؟ ایسا معجزہ کیوں ہو رہا ہے؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دونوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، امید کے ساتھ بھی اور اللہ کے خوف کے ساتھ بھی. خوف کا مطلب اپنے اعمال کا خوف کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے قیامت کے دن، لہذا اے اللہ ہمیں اس عذاب اور پکڑ سے بچا لے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دے. اور رغبن کا مطلب جو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ان کے اجر کی بھی امیدیں تھیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قیامت کے دن ضائع نہ کرنا، ان کا اجر ہمیں دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی چھوٹے بچوں کو جب لایا کریں نا تو اپنے ساتھ بٹھایا کریں. جی اچھا چلیں، بچہ تو کرے گا نا، افطار بھی کھینچے گا. بچے پہ غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. بچہ کچھ بھی جب بیٹھے گا تو کچھ کرے گا، وہ اگر کچھ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ انسان کا بچہ نہیں. اور بچے پہ کچھ کرنا ہی اچھا لگتا ہے، وہ پٹانگ کر رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ویسے کنٹرول کریں جہاں ابا ہیں وہاں بیٹھے بچہ. اصل میں وہ بیان سن کے بچے تو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے پالنے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے، آپ کے مشورے پیدا ہوا ہے نا، ادھر ہی بیٹھے گا، تنگ آپ کو کرے گا وہ. تو بھائی جب پیدا ہو تو پالو، پالنا بھی خود ہے، تو پالنا بھی خود ہے اس کو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ بھی یدعوننا، اور نیکیوں میں ایک خاص کام اللہ سے کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا نا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ، دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک، حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام، شراب حرام ہے نا. نماز چھوڑنا، بولتے کیوں نہیں یار، بول لو نا یار، یہ تو کرنا ہی ہے آپ نے، نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا، بولو نا، حرام. سے سکون نہیں ملے گا بد نظری کر کے، یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے؟ چرس، وہ ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا، چائے کی کثرت اور کافی، اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں، چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت، غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئے، وہ پیئے نہ پیئے وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چایوں کے، یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں، چائے سے شروع کیا ہم نے، اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی، اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم، حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بولو، بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ، ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ. عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ مگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے. ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کہ کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ، آپ کہیں بھی نہیں ہے.
تو یاد رکھو جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, چرس کا عادی, اب اوپر چلے جاؤ چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں, اوپر جاؤ ہیروئن ہے, ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں, جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں, اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے, لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں, نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں, ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں, تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے, ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا, بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے, ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بڑھے گی. جن کو بدنظری کی عادت پڑ گئی, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے, یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود, انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے, وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے, وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی, نہ وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے, نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی, وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے, وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, کہتا ہے یہ مولویوں نے خامخواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے, یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے, ختم, ایسا مزہ آ رہا ہے, تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا, کب تک ہلے گا, تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے, ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا, اب مزہ نہیں آ رہا, دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا, ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے, کوئی اور لگا نا. پھر کوئی اور لگایا, پھر کوئی اور لگایا, اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا, عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے, پھر میوزک چاہیے اس. یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے, میوزیکل شو میں جانے والے, ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے, ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالیٰ. ایک بات میں بتاؤں, یہ جو دنیا دار لوگ ہیں, مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے, بورنگ. یہ آپ کو لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں, وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں. تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی بھی ہے. اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے, ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے, لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اب شادی میں کر رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں. کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں, جیسے سب کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ, کوئی ادھر کلابازی کھا رہا ہے, کوئی ادھر کھا رہا ہے کلابازی اور ناچ رہا ہے, حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی, دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے. انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی, کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے, شادی بھی کر لیتے ہیں, اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں, خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھو, ابھی ہمارا بھانجا ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, وہی نہیں یہاں پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو, جلدی کرو جلدی کرو, دماغ کھایا ہوا ہے اس میں. تو پٹنے والا ہے, میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے. آرام سے بیٹھ جائے, جب ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے, اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی. مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو, بیان جلدی 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 شادی پہ بیان کرو. انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوتے. پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی,
اور کیا چاہیے یار, گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں. گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی. اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے, وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسب ہے, باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, اچھا ہے. تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی. انسان کو سکون کے لیے پیسہ, صرف پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہے نا, سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کہ یہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے. سب کچھ یاد رکھو, اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو, اللہ والوں کی صحبت میں. تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے, پھر موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا, ترغیب دی, خود بھی یتیموں کو پالا آپ نے. حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے, لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے. مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو ایکچولی اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے. 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں, کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا, کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے, اور نکاح بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پال رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, غربت ہے. توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل. کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو, پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو, لا 50,000 روپے دے, میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے. نہیں دے گا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں چلی گئی یار, گچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستائبے بھی ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ. کو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا, صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پیوی نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں یار, اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پیوی نہیں ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہوا اور ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں. ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات, بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس سمجھے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار, یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف, نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں, نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, کیا خیال ہے, نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار, مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, تو خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا میں. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے, یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. اور بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے, سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی. جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا؟ یہ ایسے ہی کہ سارا دن موسیقی سنتے رہو گے,
تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا، لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے، یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے، عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے. ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے؟ اللہ کی. اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، ٹھک کر کے ہو گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے. وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے، دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا، وہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے، ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماریاں اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نہ میرے بھائی، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی. انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی. ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا ہے. اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے. تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی. آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش. اور عورت بھی یہی کرتی ہے جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے. جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، ٹھک کر کے خلا. ابھی ایک صحافی کا، ایک وکیل کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، طلاقیں، ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں. یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں، کم ہے ریشو. عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے. سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھر جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ. طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریشو ہے. اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے. خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا، اس کے نتیجہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایک وکیل کہہ رہا ہے. وکیل کہہ رہا ہے، لبرل وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں؟ خواتین. کیونکہ برداشت ختم. ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا، پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے، برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی. تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی. ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اس سے اور قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہوا نا. کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے، لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا، تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے. قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی. اچھا اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا. خذ بیدک ضغثا، دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے. اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ میں لگا دو، بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے
اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا تو 100 لگ جائیں گے نا, بس ختم, کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا. اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, ابے تو ایسا کر, حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکات کے ہیلے, غریب کو دے 1 کروڑ روپے, اس نے لیا, مالک بن گیا, اس پہ ہدیہ لے لے, جلیبیاں کھا بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا, بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا, زکات ادا ہو گئی, اب اس کی مرضی, جس کو چاہے دے, وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا, کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں, زکات لیتے ہیں ہم لوگ, طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں لگا سکتے. کہہ رہے نہیں, جب طلبہ کو مالک بنا دیا, زکات تو ادا ہو گئی. میں نے کہا تو تیجے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں. وہ بچہ کو پتا ہے میں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ, اس کو ہیلا کہتے ہیں نا, یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے, ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو, وہ کہے گا میں پاگل ہوں, میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں, میرے PCO مثلا میرا ابا غریب, میری اماں غریب. تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا, میاں ہو یا بیوی, اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے. کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں, حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے. جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا, جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل, پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا. ہاں جلدی میں بتاتا ہوں, وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں. اچھا میرے بھائی جلدی سے, میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار, یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو. مچھلی, اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر, اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی. ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اسلامی ملکوں میں, غیر مسلم ملکوں میں تو اسلام ہے ہی نہیں, وہ تو ویسے ہی دعویٰ ہی نہیں کرتے. اسلامی ملکوں میں بھی نا, افغانستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں عدالتوں میں مکمل اسلام کو فالو کیا جا رہا ہو. سمجھ رہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اب جب ہے